السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق اور مشکات المصابیح سے ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الزکاۃ یعنی زکوٰۃ کے مسائل، اور باب ہے صدقے کی فضیلت۔ 1923ویں حدیث ہے کتاب میں، اور باب میں 21ویں۔ وعن ابی برزۃ قال یا نبی اللہ، عن ابی برزۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا نبی اللہ علمنی شیئا انتفع به قال اعزل الاذى عن طریق المسلمین۔ وسنذکر حدیث عدی بن حاتم اتقوا النار فی باب علامات النبوۃ ان شاء اللہ تعالی، رواہ مسلم۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں آ گئی ہے، اس کی سند پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو برزہ، بعض اہل علم ان کے بارے میں ابو برزہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جس کا مجھے بڑا فائدہ ہو، کوئی ایسا عمل سکھا دیجئے جو میرے لیے فائدہ مند ہو۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی آمد و رفت کی جگہ سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کر دینا، اور صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ہم ان قریب اس حدیث کو آگے جا کر سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نقل کریں گے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ دوزخ سے بچو، بے شک تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا کر ہی کیوں نہ بچو۔ تو معزز خواتین و حضرات، جب لفظ صدقہ استعمال کیا جاتا ہے نا تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ صدقہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا تعلق صرف اور صرف مال کے ساتھ ہے، جبکہ صدقہ کا باب بہت وسیع ہے۔ میں آپ کو اس سے پہلے کئی دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو صدقہ کے ضمن میں آتی ہیں، لیکن ہم لوگ ان پر توجہ نہیں کرتے، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوشش کریں کہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو مسلمانوں کے لیے، اپنے جیسے انسانوں کے لیے راستہ جو ہے اس کو کلیئر کر دیں، راستے میں پڑی تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کرنے کی کوشش کریں، کوئی پتہ نہیں اللہ کو کون سا عمل جو ہے وہ پسند آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی طرح احادیث کو بھی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1924ویں حدیث ہے کتاب میں، 22ویں حدیث ہے باب میں۔ عن عبداللہ بن السلام قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ جئت فلما تبینت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب فكان اول ما قال يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی۔ معزز خواتین و حضرات، میرے علم کے مطابق یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، اور اس کی سند پر کسی قسم کا کوئی اعتراض اہل علم نے نہیں فرمایا۔ اور حدیث کے راوی میں عرض کر دوں کہ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی معزز ہستی جو کہ ایک منفرد اعزاز کے مالک ہیں، امت مسلمہ میں سے واحد آدمی ہیں جو 3 آسمانی کتابوں کے حافظ، تورات، انجیل اور قرآن، یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے باقاعدہ نبی علیہ السلام کو دیکھا۔ ترجمہ حدیث کا سنیے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ کا چہرہ جھوٹے آدمیوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا، جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی سب سے پہلے وہ یہ تھی کہ لوگوں کو سلام کیا کرو، کھانا کھلایا کرو بھوکوں کو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو جوڑا کرو، رات کو اٹھ کے نوافل ادا کیا کرو، جب لوگ نیند میں ہوں تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس میں محل شاہد کیا ہے؟ کھانا کھلانا، وَطْعِمُ الطَّعَامِ، اس کی بڑی فضیلت جنت میں جانے کا سبب ہے۔ ہمیں بھی بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔